سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وعلى الجود والبركة منبع العلم والعلم والإكرام وعلى الكرام وجهه الكريم وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ تو خاص طور پر جو حضرات کی قربانی کر رہے ہیں، اس میسج کو اپنے ذہن و دماغ میں پیارے بٹھالو۔ قربانی صرف رضا الہی ہونی، رضا الہی کے طور پر ہونا چاہیے، بس دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گوشت وغیرہ کم نکلے تو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو کہ میرے میں اتنا نکلا، میرے میں اتنا نکلا، یار میں ٹھگ گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا۔ اب ایک ٹھگنے کے لیے تم بکرا خریدے تھے یا اللہ کی رضا کے لیے خریدے تھے؟ مثال کے طور پر کوئی 10,000 20,000 کا بکرا خرید کے لایا اور 20,000 کے اعتبار سے گوشت نہیں نکلا، 20,000 کے اعتبار سے گوشت نہیں نکلا، پھر لوگوں میں بیان کرنا چالو ہو جاتا ہے، یار میں تو ٹھگ گیا، میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا۔ یاد رہنا، اس طرح کے الفاظ آپ کے ثواب کو ملیمیٹ کر دے گا، آپ کے ثواب سے کوئی تعلق نہیں رکھوائے گا، کوئی تعلق نہیں رکھوائے گا کوئی۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں صرف یہ آ گیا کہ لوگ میری قربانی کو دیکھ کر میرا چرچا کرے، تو یاد رکھنا چرچا دنیا میں ہوگا، پھر آخرت میں تمہارا کوئی چرچا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو، قربانی کرنے کا مقصد آخرت میں چرچا کے لیے تمہارا ذہن کام کرنا چاہیے، دنیا میں چرچا کے لیے تمہارا ذہن کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، یہ ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ مولا تو نے حکم دیا، تیری بارگاہ میں ہم یہ قربان کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے اسے مقبول کر لے۔ خدا جب مقبول کر لے گا، زمین پر ایک قطرہ قربانی کا خون گرنے سے مولا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ درۃ الناصحین ایک معروف و مشہور کتاب ہے، سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت پرانے بزرگ ہیں، عربی میں یہ کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انتقال کر گیا، میں نے خواب میں اسے ایک شاندار مست لاجواب گھوڑے پر دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میرے بھائی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میرے گناہوں کو معاف کر دیا، میری مغفرت کر دی۔ پھر وہ احمد بن اسحاق علیہ رحمہ پوچھتے ہیں کیا وجہ تھی، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ، کس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی؟ اس بات کو ذہن میں رکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو۔ آگے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں غریب ہونے کی وجہ سے، میں غریب تھا، نادار تھا، قربانی مجھ پر واجب و لازم و ضروری نہیں تھی، پھر بھی میں قربانی کیا کرتا تھا، پھر بھی میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اور اسی دن میں ایک یتیم آدمی کی مالی مدد کر دیا تھا۔ اس مالی مدد کی وجہ سے، اور وہ مالی مدد بھی کتنا، 1 درہم، کتنا، 1 درہم رضا الہی کے طور پر اسے سخت ضرورت تھی۔ مولا کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشادات کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو صدقہ و خیرات کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس ارشاد کو جب میں سامنے رکھا اور اس ارشاد کی وجہ سے میں غریبوں کی 1 درہم کے ذریعے مدد کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام میرا اتنا پسند آیا کہ اس 1 درہم کی وجہ سے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اس 1 درہم دینے کی وجہ سے مولا میرے گناہوں کی مغفرت کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ پیارے سوچو، جب رضا الہی کے لیے 1 درہم خرچ کرنا، صدقہ کرنا
तुम रज़ाए इलाही के लिए इतना बड़ा बकरा जानवर जब ज़बह करोगे तो मौला तुम्हें क्या क्या इनामात से नवाजेगा, मौला तुम्हें क्या क्या चीजें अता करेगा। क्या पता चला? यही पता चला अपने काम में रज़ाए इलाही मकसूद होना चाहिए, अपने काम में अल्लाह की खुशी मकसूद होना चाहिए, अपने काम में खुलूस लिल्लाहियत होना चाहिए। अगर 1 रुपया खर्च करना खुलूस लिल्लाहियत वाला हो, 1 लाख दिखावे वाले से अफजल होता है। 1 लाख 1 करोड़ रियाकारी के तौर पर खर्च करने से अफजल होता है। तो अपने काम में खुलूस लिल्लाहियत लाओ, अपने काम में अल्लाह की रजा लाओ। अगर अल्लाह की रजा लाओगे तो बज़ाहिर तुम्हें ये काम करना छोटा नजर आएगा, जब मौला तुम्हें नवाजने पर आएगा तो ऐसी ऐसी नेमतें अता करेगा कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, तुम उसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तुम उसके बारे में अपने ज़हनो दिमाग में एहसास भी नहीं ला सकते। दुरूद पाक पढ़ लो, सैयदना शरफना मौलाना मुहम्मद मालिल जूद वल करम बैहिल वल हिल्म वल इकराम वालिल किराम अब्दुल करीम मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे उसी किताब में इसी असर और इसी वाक़ये को नकल करते हुए आगे दुर्रतुन नासिरीन साहिब दुर्रतुन नासिरीन इरशाद फरमाते हैं, फिर उस घोड़े के बारे में हजरत सैयदना इसहाक बिन अहमद अलैहिर्रहमा पूछते हैं कि ये घोड़ा इतना शानदार और इतना लाजवाब और इतना तंदुरुस्त और इतना सेहत और आफियत वाला कैसे तुम्हें नसीब हुआ? तो उसके भाई जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं मालूम? सबसे पहली कुर्बानी जो मैं किया था, सबसे पहली कुर्बानी जो मैंने किया था उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी शानदार घोड़े देकर हमें अता किया है। सुभान अल्लाह। और भी ये तो सबसे पहली कुर्बानी का नतीजा था, इससे बेहतर घोड़े हमारे काफिले में मौजूद है। तो क्या पता चला, अगर तुम रज़ाए इलाही के तौर पर कुर्बानी करोगे अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन तुम्हें अता करेगा। अगर तुम खुलूसुल इलाहियत के लिए कुर्बानी करोगे अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन अता करेगा। अगर तुम अल्लाह की रजा तुम्हारे ज़हनो दिमाग में होगा तो बेहतरीन चीजें तुम्हें अता होगी। अगर रियाकारी तुम्हारे ज़हनो दिमाग में होगा कुछ नहीं मिलेगा, खा पी के खत्म कर दोगे, कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर तुम्हारा दिल साफ और शफाफ नहीं रहेगा तुम लाखों साल तक कुर्बानी कर लो, ये कुर्बानी तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं होगा, ये कुर्बानी तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं होगा। और इसके बरअक्स अगर कोई शख्स माहिर हिज्जा यानी 10 अशरों में बेहतरीन इबादतें बेहतरीन रियाजतें करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी नेमतें अता करता है कि उसके बारे में हम कह भी नहीं सकते। बुनियतुस सालिहीन एक मशहूर मारूफ किताब है प्यारे, इसमें अशरे ज़िलहिज्जा के ताल्लुक से बयान होता। अशरे ज़िलहिज्जा यानी 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक के ताल्लुक से बयान होता है कि अगर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कोई शख्स अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह की रियाजतों में, नेकी में, तकवा व तहारत में, अच्छे अमाल में, अच्छे नेक काम में अपने आप को लगा देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेमतें अता करता है। वो 10 नेमतें क्या है? माल में फरावानी अता करता है, उसे माल में फरावानी अता करता है, बेपनाह बरकतें नसीब करता है, इल्म उमर में बेपनाह इजाफा करता है, अलगर्ज बेहतरीन चीजें अता करता है, हादसात से उसकी छुट्टी हो जाती है, बलाओं से उसकी छुट्टी हो जाती है, बीमारियों से उसकी छुट्टी हो जाती है। अरे कौन नहीं चाहता कि हम बीमारियों से बचे रहें? कौन नहीं चाहता हमसे हादसात दूर रहे? कौन नहीं चाहता कि हम परेशानियों से दूर रहे? मगर चाहते तो सब है, मगर उस परेशानियों के बचने का जो जरिया है उस जरिए की तरफ हमने कभी गौर नहीं किया, उस असबाब की तरफ हमने कभी नहीं लगाया अपने आप को। अगर उस असबाब की तरफ हम अपने आप को लगा देते तो बज़ाहिर हम दुनिया के असबाब को ढूंढने की बजाय एक सबक पर अगर हम अमल कर लिए होते तो इंशाअल्लाह हमारी सारी उम्र परेशानियों से दूर हो जाती, हमारी सारी उम्रें बरकतें वाली हो जाती। और हमारी उम्रें तो होती ही होती, हमारी वजह से हमारे खानदान की उम्रें बरकतें
برکتیں والی ہو جاتی، ہماری پشتوں کی عمریں برکتیں والی ہو جاتی۔ ہم نے اس سبب اور اس ریزن اور اس وجہ کی طرف دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی۔ اگر اس سبب اور اس ریزن اور اس وجہ کی طرف اگر ہم توجہ دیے ہوتے تو ہمارا اور آپ کا جو مقام و مرتبہ، جو فضیلتیں، جو عزتیں ہمیں نصیب ہوتی، اس مقام و مرتبہ اور اس عزت اور اس فضیلت کے بارے میں ہم غور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلم الکرام مولانا کریم مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دو چار چند مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور غور سوال کریں۔ ذبح کرنے کے تعلق سے خاص طور پر ذبح کرنے کا مسئلہ آپ خاص طور پر ذہن و دماغ میں بٹھائیں، کیونکہ مین چیز قربانی میں یہی ہے، ذبح کرنا۔ بوٹی بنانا، ادھر ادھر کرنا، بانٹنا، یہ سب تو ہو جائے گا، مگر مین چیز جو ہے وہ ذبح کرنا ہے۔ اگر ذبح کے مسائل اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر جب ذبح ہی صحیح نہیں ہوا تو پھر قربانی کیسے صحیح ہو جائے گی؟ تو ذبح کرتے وقت سب سے پہلی بات یہ کہ خود ذبح کرنا بہتر اور افضل اور اچھا ہے اگر اسے ذبح کرنا آتا ہو۔ سمجھ رہے، جو قربانی کر رہا ہے وہ خود ذبح کرے۔ کیا کرے؟ خود ذبح کرے اگر اسے ذبح کرنا آتا ہو، کیونکہ خود ذبح کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے، احسن ہے، اچھا ہے۔ سمجھ رہے؟ ذبح کرتے وقت قبلہ کی جانب جانور کا منہ ہونا چاہیے، جس کی جانب قبلہ کی جانب جانور کا منہ ہونا چاہیے، اور تیز دھار دار چھری سے ذبح کرے، کند ہوتی چھری سے ذبح نہ کرے، کیونکہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بے زبان ہو یا زبان والا ہو، کسی طرح کی تکلیف دینا یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے اسے۔ اور جب چھری تیز ہو اور کسی وجہ سے تیز نہ ہو تو جانور کے سامنے بھی چھری تیز کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اسے بھی احساس ہو جاتا ہے، اسے بھی احساس ہو جاتا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک ہلچل سی آ جاتی ہے، تکلیف سی آ جاتی ہے، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی اسلام کو اجازت دے رہا ہے کہ تم جب چھری تیز کرو تو جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو، یا تو پہلے کر لو یا ادھر ادھر جا کر تیز کر لو، اس کے سامنے تیز مت کرو۔ سمجھ رہے بات کو؟ پھر اس کے بعد آپ اپنا سیدھا پاؤں جانور کے گردن پر رکھ کر ایک تیز دھار دار چھری سے دعائیں پڑھتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 بار میں نہیں ذبح کرنا۔ زیادہ بار ایسے ایسے کرنے سے بھی اسلام منع کرتا ہے، کیوں؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو 3 بار اجازت دیتا ہے کہ 3 بار میں ہی ذبح کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کو ادا کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات جو دیکھنے کو ملتی ہے، اکثر و بیشتر لوگ جو ہوتے ہیں ذبح کرنے والے اناڑی ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ذبح میں 4 نس کا کٹنا بہت ضروری ہے۔ کتنے نس کا؟ کتنے رگ کا؟ نس بولے تو رگ، 4 رگوں کا کٹنا یہ ضروری میں سے ہے۔ اگر 4 رگوں میں سے اکثر حصہ نہیں کٹا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ 4 رگوں میں سے اکثر حصہ یعنی 3 رگ یا 3.5 رگ کٹ گیا تو قربانی ہو جائے گی، اگر 2 یا اس سے کم کٹا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ 2 رگ یا اس سے کم کٹا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ 4 رگوں میں سے اکثر حصہ کٹ جانا یہ قربانی کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اگر 4 رگوں میں سے اکثر حصہ نہیں کٹا یعنی 2 یا اس سے کم
کٹ گیا اور اسی طرح چھوڑ دیے تو پھر قربانی نہیں مانی جائے گی، یاد رکھنا۔ پہلی رگ کا نام حلقوم ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے، دوسری رگ کا نام جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے وہ ہوتا ہے، اور تیسری اور چوتھی رگ آجو باجو نہیں ہوتا ہے، یعنی تیسری رگ کے آجو باجو نہیں، تیسری اور چوتھی رگ ہوتی ہے وہ تمام رگوں کا قربانی کرتے وقت کٹنا، یہ آپ کی قربانی کو صحیح کروانے کے لیے ہے۔ اگر اس کا اکثر و بیشتر رگ نہیں کٹا تو یاد رکھے آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے جو میچور ہے، جو واقعی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے مسائل کو جانتے ہیں تو ان کو بلا کر قربانی کرے، یا خود آپ کرے اگر آپ کو آتا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ سب کچھ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور جب قربانی ہو جائے کچھ دیر کے بعد اس کا کھال وغیرہ نکال، کسائی لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً ابھی ہاتھ پاؤں ہی مار رہا ہے فوراً چیرنا چالو کر دیتا ہے، ایسا نہیں، یہ بھی تکلیف کا سبب بنے گا۔ کیا اب بغیر کسی وجہ کے کسی کو بھی تکلیف دینا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اچھے طور و طریقے سے جب تک وہ پورا ٹھنڈا نہیں ہو جائے، اس کی جان مکمل طور پر نہ نکل جائے، ہاتھ مت لگائے اس کو چھلنا اور اس کو پیس بنانا چالو مت کرے۔ جب مکمل طور پر وہ ایسا سیٹسفائی ہو جائے کہ نہیں اب یہ اب چھلنے کے لائق ہو گیا ہے، تبھی آپ اس کی طرف متوجہ ہو۔ قصائی لوگ کیا کرتے ہیں، تو کمانے کا رہتا ہے، فوراً جیسے لٹائے ویسے فوراً چالو کر کے ادھر ادھر کر کے ختم کر دیتے۔ نہیں، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کی وجہ سے ایسا ہوا، سمجھ گئے؟ آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ چاہتے تو روک سکتے تھے، آپ چاہتے تو روک سکتے تھے۔ اس چیز کو بھی توجہ کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔